اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے سورہ الملک کو بہت اچھی طرح سے یاد کر رہی ہوں گی، اور جن لوگوں نے بھی ارادہ نہیں کیا ہے یاد کرنے کا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی یاد کرنا شروع ہو گئی ہوں گی، کیونکہ بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اگر آپ سمجھ رہی ہیں تو پھر وہ چیزیں اور اچھی طرح سے یاد ہو جاتی ہیں، اور ایک ایک دو دو آیت کا سبق مل رہا ہے، پورے ہفتے کا ٹائم ہے، ضرور ہی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ لوگ بھی ہمت کریں، نیت کریں اور شروع ہو جائیں یاد کرنا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو اب قرآن کے چھوٹے چھوٹے جملے، اور آپ کو پتہ آیتیں ایسے چھوٹے چھوٹے جملوں سے مل کے بنتی ہیں۔ آپ کو بتایا تھا پہلے کہ آیت کو کبھی آپ جملہ نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ آیت جملہ نہیں ہوتی، آیت آیت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آیت کا ترجمہ نہ کبھی جملہ کیا جائے گا اور نہ ہی انگلش میں ورس کیا جائے گا۔ اگر کبھی آپ انگلش میں کلاس لیں تو اس کو آپ کو ورس نہیں بولنا، آپ آیت ہی بولیں گی۔ یہ عربک کا لفظ ہی اس کے اوپر بیفٹنگ ہے، کوئی دوسرا لفظ آیت کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو ایک آیت کے اندر 14-15 جملے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں ہوا حق، یہ ایک جملہ ہے، پورا پورا جملہ ہے، اور آپ دیکھتی ہیں کہ یہ آیت کا ایک پارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملے کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جملے مل کے آیت بنتی ہیں، اور کبھی کبھی بہت سی آیت مل کے ایک جملہ بھی بن رہی ہوتی ہے۔ بہت سی آیتیں، 30ویں پارے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی آیتیں مل کے ایک جملہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جملے کی پہچان کروائی جا رہی ہے آپ کو، اور وہ شروع کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے جملے سے، جس سے آپ کو بہت آسان ہو، کیونکہ کورس کا نام ہی ہے آسان قرآنک عربک، ٹھیک ہے؟ تو آسانی سے کوشش کی جا رہی کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ اتنا سمجھ میں آنے لگے، کیونکہ ہم نے آپ کا اتنا وقت لیا ہی نہیں کہ میں بہت بڑی بڑی بات یہاں کروں، اتنا آپ کی سمجھ میں آنے لگے کہ جب آپ تلاوت سنیں یا تلاوت کریں تو آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، اتنا پتہ چل جائے کہ اس آیت میں حکم آ رہا ہے، اس آیت میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، اس آیت میں خوشی کی بات ہو رہی ہے، کوئی خوشخبری دی جا رہی ہے، اتنی فیلنگ، جس سے کہ قرآن کو جب ہم تلاوت کریں تو ایک فیلنگ کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ جب اس چیز کو آپ انجوائے کریں گی تو جب ہمیں کسی چیز کا فائدہ اور لذت مل جاتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے جو ہے محنت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، اس کی بریانی اچھی ہوتی ہے تو ہم اس سے ریسیپی پوچھ کے پھر گھنٹوں کئی کئی بار اس کو محنت کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ لذت ہم کو چاہیے۔ یہ تو ہو گئی زبان کی لذت، اور دل کی لذت اس سے بھی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بس یہاں پہ آپ کو اسی لذت کا احساس دلانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، پھر جس کو یہ لذت مل جائے گی وہ آگے اور محنت پہ بھی کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیے کتنا چھوٹا سا سینٹنس ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی کلاس، اب جب ہم جملے وغیرہ کرا رہے ہیں تو کلاس میں آنے سے 1 گھنٹے پہلے بیٹھ جائیں گی آپ کلاس کے لیے، اور پچھلے نوٹس کو ایک بار پڑھ کے آئیں گی، ٹھیک ہے؟ جس سے جب میں بولوں تو آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ جائے اور آپ پزل نہ ہو۔ میں بتاؤں گی کہ پچھلی کلاس میں، اب پچھلا کلاس تو آپ دیکھ کے نہیں آئی ہیں، تو اب آپ کا دماغ ادھر چلا جائے گا اور آگے بات بن نہیں پائے گی۔ تو آگے نیکسٹ کلاس سے یہ بھی کرنا ہے کہ کلاس سے پہلے، 1-2 دن پہلے نہیں، سیم ڈے آپ کی 9 بجے کلاس ہوتی ہے، فجر سے لے کے اس بیچ، جو بہت ہی بزی ہیں چلے ایک رات پہلے کر لیں، لیکن بالکل کلاس کے قریب قریب کوشش کریں کہ پچھلے وہ نوٹس جو 20 لیسن کے بعد کروائے گئے وہ دیکھ کے آئیں، کیونکہ انہی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ تنوین کا میں نے ایک کام یہ بتایا تھا کہ جب تنوین کسی فریز کے یا جملے کے آخر میں تنوین والا اسم آتا ہے تو وہ جملے کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کام تنوین کا یہ بھی ہے، اس کے علاوہ کیا کام تھا کہ وہ کامن ناؤن بھی بنا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب کسی جملے کے اندر تنوین والا اسم آخر میں آئے، شروع میں نہیں آخر میں آئے،
اس سے وہ جملہ اینڈ ہو رہا ہو تو وہ جملے کو کمپلیٹ کر دیتا ہے. اب وہ فریز نہیں رہ گیا, اب وہ مرکب نہیں رہ گیا, اب کیا ہو گیا, وہ کمپلیٹ سینٹنس بن گیا یا جملہ بن گیا. جیسے آپ دیکھیں ہوا, پہلے ہم نے اس میں اشارہ کے ساتھ آپ کو جملہ دیے. آج میں پروناؤن جس کو آپ کہتی ہیں انگلش میں ہی شی ہی والا لے کے آئی ہوں, تو اب آپ کا پروناؤن کے ساتھ جملہ آج لے کے آئی ہوں. ہوا حقن, آپ کو پتا ہے ہوا کیا ہے, ہی ہے, ہی کی جگہ پہ ہوتا ہے. اور عربک میں تو جو بھی اٹ جو ہوتا ہے, مطلب ظاہر ہے حق یا کتاب یہ تو ہی نہیں ہوا نا, مطلب کوئی بھی چیز جو میل ہے, ہر وہ چیز جو میل ہے اس کے لیے ہوا کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور فیمیل کے لیے ہیا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ہوا حقن, اب ہوا کا ترجمہ آپ کر دیں وہ, اور حقن حق, اور اب ترجمہ ہوا حق کر کے نہیں. اب اردو میں جو ہم جملہ کمپلیٹ ہونے کا اردو ہندی میں چیزیں ایڈ کرتے ہیں, ہے اور پھر اس کے بعد ڈیش لگاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اب آپ لگائیں گی جیسا کہ میں نے لگایا ہے. ہوا حقن, وہ حق ہے. ہوا باطل, وہ باطل ہے. ٹھیک ہے, اس طرح آپ یہ پورا سب کچھ کریں گی. ہوا بشرن, وہ انسان ہے. یاد رکھیں بشرن کریں گی. ٹھیک ہے. ہوا عدون, وہ دشمن ہے. ہوا صدقن, وہ سچ ہے. میننگ دیکھیں, کوشش میں نے کی ہے کہ آپ کو بہت کم یاد کرنا پڑے, سب کچھ بہت آسان رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آسان آسان الفاظ ہوں. ادب ورڈ میں اس لیے لے کے آئی ہوں کہ قرآن, اور ایسے الفاظ بھی میں ضرور لے کے آؤں گی نئے والے جو کہ قرآن میں ریپیٹ ہو, اور اگر بہت ریپیٹ تو بہت امپورٹنٹ ہو. کیوں؟ کیونکہ جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ والے کہیں گے ہوا عدو مبین. اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ عدو کون ہے, مبین کون ہے نا, مبین کا کیا مطلب ہے. تو اس لیے عدوون میں لے کے آئی کہ آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ قرآن میں اکثر اس چیز کو, اور یہ عدوون یہ شد ود بتاتی ہے کہ اچھا خاصا بڑا دشمن ہے. ٹھیک ہے, عدوون تو یہ ہو گیا, یہ آتا ہے شیطان کے لیے. تو اس لیے میں یہ لے کے آ گئی کہ جب پھر کبھی آئے گا, تو جب آیت میں آئے گا تو آپ کو آلریڈی یاد ہوگا, تو یاد کریں گی آپ. ہوا حقن, وہ حق ہے, بار بار یاد کریں گی 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک کے لیے. اب میں نے آپ کو یہی ایک کانسیپٹ یہ بھی بتایا تھا کہ ہوا کے بعد یہ تنوین والا آتا ہے تب یہ جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تنوین والا اسم اگر آخر میں آئے تو جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھیں, یہاں بھی جملہ ہے, لیکن یہاں پر تو اب الوالا آ رہا ہے. میں نے آپ کو جب شروع میں کلاس میں ہوا پڑھایا تھا تو اس طرح کی میں نے سلائیڈز لے کے آئے تھے ہم, اسی لیے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جیسے ہی ہم کو دکھتا ہے ہوا الحق کو, اور یہ جملے کے آخر میں آ رہا ہے, یا ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ بن رہا ہے, لیکن یہ تنوین والا تو ہے نہیں, ہے نا. تو جب قاعدے کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہوتی ہے, اس بات کو غور سے سن لیں, جب قاعدے کے اگینسٹ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے اس وقت جو قرآن کو سمجھتا ہے, جو عربک کو جانتا ہے, اس کو اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ یہاں کوئی بات ہے, اور اس کو عربک میں کہتے ہیں حسر. حسر جب بھی میں بولوں نا, اس کا مطلب ہے بہت امپورٹنٹ بات, بہت شدید, بہت زیادہ غور طلب بات ہے وہ, اور اسی لیے ترجمہ کر دیتے ہیں وہی حق ہے. ہوا الحق, یہ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, تنوین ہونی چاہیے تھی, تب جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن جب تنوین کے بجائے ال والا اسم آیا, جب تنوین کے بجائے ال والا اسم آیا, تب اس نے کیا بتایا کہ اب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایکسکلوسیو ہے, وہی حق ہے, وہی حق ہے. اس کے حق ہونے میں دیکھیں وہی حق ہے, اس کا مطلب ہے وہی حق ہے, یہ ہلکی سی بھی بات لگ رہی ہے کہ وہی حق ہے, لیکن
اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں. یہ اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ میں کیسے کروں، کوئی بھی اردو میں سینٹنس فٹ نہیں آ رہا ہے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. کہنے کا مطلب ہے اس کے حق ہونے میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا، کوئی تردد نہیں ہو سکتا، چاہے پوری دنیا نہ مانے پھر بھی وہ حق ہے. سمجھ رہی ہیں؟ اور اسی لیے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے وہی حق ہے، هو الحق، وہی حق ہے. حالانکہ اس جملے میں آخری اسم ال کے ساتھ آیا جو کہ قانون یا قاعدے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. عربک میں قاعدے کے خلاف جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. آدمی جو پڑھ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، وہ الرٹ ہو کہ یہاں، کیونکہ ظاہر ہے قرآن میں کوئی بھی بات ایسا تو نہیں ہوگا قاعدے کے خلاف ہے تو غلط کہا جائے، اس کو غلطی کی تو کوئی بات نہیں ہے. تو هو الحق کو وہاں پہ وہ چیز اور امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یہ جملے میں اور بھی امپورٹنس لے کے آ گیا اس تنوین کا مس ہونا اور اس کی جگہ الانا. سب سے پہلی علامت ہی آپ کو یہ بتائی گئی تھی کہ کوئی بھی اسم یا تو تنوین ہوگی یا ال ہوگا، دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو جب تنوین ہے تو ٹھیک ہے، وہ سچ ہے، لیکن جب هو الحق کو کہا تو وہی حق ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت میں یہاں انڈر لائن کر دوں کہ یہ کوئی جلدی میں یہاں بھی وہی نہ لکھ لے، وہی حق ہے، یہ لکھنا ضروری ہے. هو الباطل، اور پھر میں نے کوشش کی وہی لے کے آ جاؤں، لیکن کچھ الفاظ جو میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے دل میں بھی اترے تو کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لے آئے، کیونکہ یہ هو الغفور الرحیم اس طرح کر کے آتا ہے نا، تو ان جملوں کو بھی میں نے سوچا کہ میں لے کے آؤں. تو اس وجہ سے، ورنہ تو میں انہی کو اگر میں یہاں کر لیتی تو مجھے آسانی ہوتی، کاپی پیسٹ کر کے تھوڑا بہت ایڈٹ کر دیتی. تو هو الباطل، وہی باطل ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی وہی وہی، یہ زور آ گیا. هو الغفور، وہی بخشنے والا ہے، اس کے بخشنے میں، بخش دینے میں کوئی شک نہیں. یہ سب آئے گی میننگ. وہی بخشنے والے کا میں تو بس ایک میننگ آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں، بس اتنی میننگ آئی نا اس اردو کے اندر. لیکن اس کے علاوہ بھی اور میننگ ہے. هو الغفور، وہی بخشنے والا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ اس وہی کے اس طریقے میں جو یہ اسلوب آیا، جو جملے کا یہ طریقہ آیا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نارمل ہے، یہ نارمل اور قاعدے کے مطابق ہے، اور یہ اب بہت امپورٹنٹ ہے. هو الکریم، وہی کریم ہے. هو الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے. اس جب بھی میں ترجمے میں یہ سب چیزیں آئیں نا تو آپ کو میں بتا چکی ہوں پہلے، تو اگر میں بولوں چاہے نہ بولوں، آپ کو وہ چیزیں خود سے ریوائز کرنی ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب اپنے نوٹس کو کھول کے پڑھتی رہیں گی. فعیل کے وزن میں 3 چیزیں میں نے بتائی تھیں کہ ایک تو بہت زیادہ کا میننگ ہے، دوسرا مسلسل، وداؤٹ اینی بریک، کنٹینیوٹی، کوئی اس کے رحم، یہ رحم جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ، کوئی بریک نہیں ہے. اور تیسری بات بتائی تھی کہ ترجمے میں والا کا میننگ ایڈ ہوتا ہے، والا کا میننگ. تو یہاں پہ دیکھیں، اسی لیے یہاں پر هو الرحیم، وہی رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. غفور میں بھی ہے میننگ بخشنے والا ہے، لیکن اس کا تو آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ بہت کامن آتا ہے اس لیے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں کچھ اور تھوڑے سے بڑے جملے لے کے آؤں. دھیرے دھیرے آپ کو ایسے بڑے جملے کرتے کرتے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آیت ہی سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہی میری کوشش ہے اور یہی دعا ہے. یہ سورہ الفتح سے لی ہے. ہوا رسول من اللہ. اب آپ دیکھیں کہ وہ رسول ہے، من رسول ہیں کریں گے ہم، لیکن واحد ہے. ٹھیک ہے، واحد ہی ہے. ہوا رسول، اب وہ رسول ہے، لیکن آگے انہی رسول کے بارے میں بتایا بھی جا رہا ہے. من اللہ، اللہ سے. اللہ سے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. فرام اللہ، انگلش میں تو فرام اللہ کلیئر ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اردو میں جب بول رہے ہیں کہ وہ رسول ہے اللہ سے تو میننگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو
تو اس لیے یہ طرف ورڈ بھی ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ انگلش میں اگر دیکھیں ہی از رسول فرام اللہ، ہو جا رہا ہے کلیئر؟ تو وہ اللہ کی طرف سے ایک، اور یہ ایک کا میننگ آپ کو پتا ہے کہ تنوین جو ہے ایک کا بھی میننگ دے رہی ہے، اور رسول ورڈ بھی واحد کا ہے، رسول واحد ہے، رسول پھر یہ راہ پہ پیش لگ جاتی ہے، سین پر تو ہے ہی ہے، یہ واو غائب ہو جاتا ہے، رسول وہ اس کا جمع ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی رسول پتا چل رہا ہے کہ ایک کی بات ہو رہی ہے، اور تنوین کی وجہ سے ہم ایک لگا بھی لیں گے، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہلی سلائیڈ پہ آپ آ جائیں، یہ تو میں نے بتایا کہ یہ خاص اسلوب دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ اسی سے اینڈ ہو رہا ہوگا، یا میں بتاؤں گی کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جملہ ہے، لیکن یہاں تو پتا چل رہا ہے نا کہ جملہ ہے۔ ہوا رسولم یہ جملہ تھا، اسی جملے کو آگے اس کو کہتے ہیں اس کی خبر دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ خبر آ رہی ہے کہ کیا رسول ہے، رسول کے بارے میں اور ایکسپلینیشن ہو رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی تو آپ اردو میں ترجمہ کر رہی تو آپ کو ادھر ادھر سب کرنا پڑ رہا ہے، جب عربک آ جاتی ہے، جیسا کہ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ جب عربک پہ اور کیسے جاتی ہے، ایسے ہی نہیں آ جاتی، محنت کرنے سے آتی ہے۔ تو جب محنت کرنے کے بعد عربک آ جاتی ہے، تب ہم کو یہ ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم ہوا کا ترجمہ پہلے ترجمہ کرتے ہی نہیں، پھر ہوا کا ہمیں پتا ہے کہ کیا میننگ ہے، وہ میننگ ہوا ہی دل میں آ رہا ہوتا ہے۔ پھر رسولم بھی میں سمجھ میں آ گیا کہ جملہ کمپلیٹ ہو گیا، من اللہ، تو ایسا پھر ہم کو نہیں کرنا پڑتا کہ ہم اس کو ادھر لا رہے ہیں، جیسا کہ ابھی میں کر رہی ہوں آپ کے لیے، کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے، پیچھے سے چل رہے ہیں نا، کیونکہ اردو میں یہ اسٹائل ہے، لیکن جب ہم عربک کو عربک میں ہی سمجھنے لگتے ہیں تو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس اسٹیج پہ جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں بار بار آج محنت کا ورڈ لا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ اب اس اسٹیج پہ ہیں نا کہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونے لگتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ تھوڑا تو آ ہی رہا ہے، پہلے سے تو بہت کچھ آ رہا ہے، تھوڑا نہیں بہت کچھ سیکھ لیا آپ نے، لیکن محنت ابھی پہلے سے بھی زیادہ ہو جانی چاہیے اس اسٹیج پر۔ چاہے ہم کو آ بھی رہا ہو تو محنت کیسے کریں گے، آسان ہے، آ بھی کیا، لیکن ہم جتنا وقت پہلے لگاتے تھے اس سے زیادہ وقت لگائیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، کہ یہ کانسیپٹ، پرانے جتنے کانسیپٹ ہیں وہ ایک دم آپ کے لیے کیا ہو جائیں، مجھے محاورے زیادہ آتے نہیں ہیں، حلوہ پوری ہو جائے، ہے نا، کہ بس اس کے کچھ کرنا ہی نہ ہو، آرام سے سب کچھ ہو جائے، تو پھر نئے کانسیپٹس میں لے کے آؤں گی، ہے نا۔ ہوا بشرن، اب یہاں پہ ہی ہو گیا تھا، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک انسان ہے، اور یہ اسی انسان کے بارے میں آگے خبر آ رہی ہے، مثلکم۔ اور دیکھیں، آپ دیکھیں آیتوں کو دیکھیں کہ کوئی بھی آیت ایسی ہے کہ آپ کو اردو مثل کہتے نا، مثال سے مثل، تمہارے جیسا، ہے نا، تمہاری ہی طرح کا، تو وہ ایک انسان ہے تمہاری طرح کا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہے، میں یہاں لکھ جاؤں، یہ ہے آپ کا مرکب جاری، اور یہ ہے آپ کا اضافی، بس میں اتنا بولوں گی، اب آپ کو خود ہی دیکھنا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، مثلو، مثلو میں نہ ال ہے نہ تنوین ہے، مثل جو ہے اسم ہے، کیونکہ ورب بھی نہیں ہے نا، اور حرف نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور آگے کم جو ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ انتم جو ہے، یہ یو آل کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یو آل کو میں شارٹ فارم میں لکھ رہی ہوں، یو آل کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، انتم جو ہے وہ پیش والا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی کا کم جو ہے، جیسے کہ میں نے کہا تھا زیر آگے، اب اس کے آگے زیر آ جائے گی، تو زیر ان الفاظ پہ آئے گی جو پیش سے زیر لے لیں گے، اب انتم پہ تو پیش ہی نہیں ہے، تو یہ زیر کہاں سے لے گا بیچارہ، ہے نا؟ تو انتم کی زیر والی فارم جو ہے وہ کم ہے، انتم پیش والی فارم ہے، اسی کی زیر والی فارم کم ہے۔ آپ دیکھیں اس میں بہت لوگ ہوں گے جن کو یہ سب باتیں بہت پریشان کر رہی ہوں گی،
تو ایسے لوگوں کے لیے بالکل پریشان نہ ہو، صبر کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے، اور سر میں بالکل درد نہ ہونے دیں، صبر کے ساتھ سنیں، اور اس کے بعد کئی کئی بار ان باتوں کو پڑھ لیں، یاد کر لیں، تو ہو جائے گا۔ اس کے باوجود نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، پھر بھی کوئی بات نہیں، پھر کسی کلاس میں کسی آیت میں آئے گا، میں پھر بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اضافی ہو گیا آپ کا، کیونکہ یہ مثل ہو گیا بنا التنوین کے، اور یہ کم زیر والی فارم ہے، یہ پیش والی فارم ہے۔ میں ڈیش کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں اوپر نیچے۔ اس کے بعد آ جائیے، کیونکہ یہ آگے جو خبر آ رہی ہوگی نا وہ زیادہ تر جاری ہے، اضافی ہی ہوتی ہے، اسی لیے آپ کو یہ سارے مرکبات میں نے پہلے کرا دیے۔ اگر یہ حرف جر مطلب جو زیر دے دیتا ہے وہ یہ والا، آپ دیکھیں لفظ اللہ کے نیچے زیر دکھ گیا ہے نا، تو اگر میں جاری کہہ دوں تو آپ خود ہی دیکھیں کہ یہ من ہے اور یہ لفظ اللہ کے نیچے زیر آ گئی، اتنا اب آپ کو خود کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا عدوٌ، وہ ایک دشمن ہے نا، وہ ایک دشمن ہے، اور اس کے بعد لی، اب یہ لی جو ہے یہ جاری ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے جو کہا کہ جتنی خبر آ رہی ہوگی، سینٹینس یہ ہے پورا، لیکن اسی سینٹینس کی خبر ہے یہ، تو اب یہ اس کے آگے اور بھی خبر آئے گی تو وہ سب اسی جملے کے اندر آ جائیں گی۔ تو جاری، اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لی ہے، اور اسی کے اندر یا میرے، آپ کو پتہ ہے نا یہ پروناؤن سارے یا نہ یہ سب پروناؤن ہے نا، تو پروناؤن کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم ہوتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی جر والے حرف ہیں اس کے آگے کنفرم اسمی آ رہا ہوگا اور کچھ نہیں آ سکتا۔ جو مرکب جاری میں پہلے والا حرف جر آئے گا اور دوسرا آئے گا وہ ہوگا اسم، ہر جگہ اسمی ہوگا، ٹھیک ہے، اسمی ہوگا، اس میں بھی اضافی میں تو دونوں ہی اسم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میرے لیے، وہ دشمن ہے میرے لیے، تو آپ اس کو اردو میں کیسے بولتی ہیں؟ کسی کو دیکھ کے کہیں وہ دشمن ہے میرے لیے، آپ ایسے بولتی ہیں؟ آپ بولتی ہیں وہ میرا دشمن ہے۔ اس میرے لیے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ میرا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کیجئے گا تو آپ یہ سمجھیے گا کہ یہاں پہ ہے لی پلس یا، لی کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، لیے، اور یا کا پتہ ہونا چاہیے میرا، میرے لیے، ٹھیک ہے۔ ہوا عدو لک، وہ میرا دشمن ہے، آگے دیکھیں اسی کو میں نے یہاں پہ کیا لی پلس کا۔ ایک دن میں پروناؤن بھی اچھے سے سمجھا دوں، میں تو سمجھانے میں مجھے نہیں، میں نئی نئی باتیں اور اچھی اچھی باتیں لے کے آؤں، مجھے بس یہ جب کلاس پلان کرتی ہوں تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں لے کے آؤں اور آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو جائیں، ہے نا۔ اگر آپ محنت پہ آ جائیں تو میں اور بھی جیسے بھی ان چیزوں کو بھی ایکسپلین کر دوں کہ یہ کیوں کیا، لیکن پھر ڈر لگتا ہے تو خاموشی رہ جاتے ہیں۔ ہوا عدو، وہ دشمن ہے، لکا تیرے لیے، یہ کا آپ کو پتا ہے یو میل تھا نا، تو تیرے لیے، تو تیرے لیے کا مطلب ہو گیا وہ تیرا دشمن ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ چیٹ میں ہی لکھ سکتی ہیں آپ۔ اس کے بعد ہے ہوا عدو، اوپر کر دیتی ہوں اسکرین، ہوا عدو، وہ دشمن ہے، بات دشمن تو ایک ہے اور اس کے بارے میں اب اس کی خبر دشمن کے بارے میں بتا رہے، لہم، ان سب کے لیے۔ اب یہ کیا تھا؟ لی، اچھا یہاں نہیں رہا ہے، اسکرین چینج ہو گئی، لی اور پلس ہم، تو یہ ہو گیا لہم۔ یہ لی جو ہے جب ان سب کے ساتھ آتا ہے نا تو لا میں چینج ہو جاتا ہے، اسی لیے میں لکھ رہی ہوں بار بار کہ اب وہ دشمن ہے ان سب کے لیے، اور آپ اس کو اردو میں بولتی وہ ان کا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سوچا کہ تھوڑا اور جملوں کو لے کے چلتے ہیں، اور یہ سب دیکھیں آپ سورہ میں سے ہی لے کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان سب کو سمجھنے کے بعد اس کا رٹا مار لیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے پوری قرآن کے ورڈ میننگ کا رٹا مارا ہوا، مطلب ہم اس لیے بتا رہے ہیں مارا ہوا ہے رٹا کہ آپ کو لگے کہ میں پھر سورہ ملک کا کیوں نہ مار لوں رٹا، ایسے ہی بولتے ہیں نا، شاید پتہ نہیں کیا بولتے ہے نا۔
مطلب کہ ایک دم اچھی طرح حفظ کر لیں، ورڈ میننگ کو بالکل اچھی طرح حفظ کر لیں، سورہ ملک کی بھی، اور جو لیسن میں دے رہی ہوں، خاص کر اگر میں نے آگے آیت لکھ دی، حوالہ دے دیا آپ کو، اگر آیت آگے لکھ دی ہے تب تو آپ اس کو بالکل بہت اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ہوا عدو مبین، وہ کھلا دشمن ہے، ایسے ہی کر لیں، الگ الگ بھی کریں، الگ الگ بھی کریں اور ایسے بھی کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ یہ سارے امپورٹنٹ والے اور جو میری لیسن سے فٹ ہو رہے تھے وہ لیے۔ تو ہوا ادو، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، کھلا، جس میں کوئی شک نہیں، ایک دم، ٹھیک ہے؟ سمجھ نہیں نا، مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، میں بار بار کری، کھلا کا مطلب یہ اوپن والا نہیں ہے، اس کے لیے فتح ورڈ ہے، یہ اس سے سمجھ لیں کہ بیان کرنا کسی چیز کو کہتے ہیں، آپ اس چیز کو بیان کر دیجئے۔ بیان کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز کو کھول کے اس کی وضاحت کر دیجئے، یہی ہوتا ہے بیان کا مطلب، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے ہم اردو میں کسی اور میننگ میں کیوں نہ لیں۔ تو مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیں، یہی شیطان کے بارے میں، یہ فریز شیطان کے بارے میں سورہ یوسف میں، ہوا عدو مبین، یہاں پہ شد ہوتی، چلیں عدو، وہ کھلا دشمن ہے، ہوا وہ عدو، دشمن، مبین واضح، کھلا ہوا، وہ کھلا دشمن ہے، یہ بھی جاری ہے، یہ بھی جاری ہے، کیونکہ یہاں پہ حرف جر تو ہے ہی، میں اس لیے لکھ رہی ہوں کہ پھر آپ کو آسانی ہو، یہ راہ نیچے نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اسکرین چینج ہو گئی ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اب یہاں پہ ادب مبین، یہ توصیفی، صفت والا، ٹھیک ہے؟ توصیفی، سب کو توصیفی کا پتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا وہ نو کرے یہاں پر؟ سب کو توصیفی کا پتا ہے؟ صفت جو بتاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، نیلا آسمان، یہ وہ آلہ ہے۔ تو کھلا دشمن پیچھے سے ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ یہاں پر ادب مبین، یہ چاروں لحاظ سے دیکھیں، یہ سنگولر، یہ سنگولر، یہ میل، یہ میل، یہ تنوین، یہ تنوین، ادھر ال نہیں، ادھر ال نہیں، ہے نا؟ سب کچھ سیم ہونا چاہیے، دوسرے والے اسم کا پہلے والے کی طرح۔ اس کو جو ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب چاروں لحاظ سے اس کو فالو کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس کی صفت ہے، اور یہ بن گیا توصیفی، اس کا ترجمہ بھی پیچھے سے، کھلا دشمن، وہ کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی یہ توصیفی، اب آپ خود میچ کریں، چاروں لحاظ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا نظر میں آ رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے کہ تنوین ہے، تنوین ہے، ال نہیں ہے، ال نہیں ہے، باقی میں بتا دے رہی ہوں کہ یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، یہ واحد ہے، یہ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ تو قول فصل، فصل یہ فیصلہ کن بات ہے، ہوا قول فصل، سورہ طارق میں یہ فیصلہ، اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو کچھ فرما رہے ہیں وہ اس کا فیصلہ ہو چکا، وہ چینج نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ وہ فیصلہ کن بات ہے۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ یہ کا، یہ کبھی نزدیک والی بات کے لیے یہ بھی آپ پریشان بالکل نہیں ہوں گی کہ ہوا کا ترجمہ، کیونکہ آگے یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے نا؟ یہ بات بھی امپورٹنٹ سمجھیں، آگے یہاں جو بات ہے وہ تو یہی بات، ابھی یہی بات بتائی گئی، تو پھر یہاں پہ اب یہ والا ورڈ آنا چاہیے تھا نا، یہ والا، لیکن ایک تو ہی کے لیے کوئی یہ والا ورڈ نہیں ہے نا، یہاں قول کے لیے یہ پروناؤن آ رہا ہے، تو قول مذکر ہے، اس کے لیے ہوا کی ہی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ فیصلہ کن بات ہے، اس یہ میں کیا مطلب ہے، یہ اٹ میل والا، اس طرح آپ سمجھ جائیں گی شاید، اٹ کے لیے آپ کرتی ہیں نا وہ کا ترجمہ، یہ کا ترجمہ، تو یہ اس طرح سے ہے، ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کھلا دشمن وہ سامنے حاضر نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ یہی نزدیک میں بات ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہوا قول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ پھر اسی طرح سورہ الانبیاء میں جب قرآن کے بارے میں، اسی لیے دیکھیں آگے یہ لکھ دیا، کافروں کا کہنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہوا شعر، وہ یعنی یہ قرآن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شاعری ہے،
شعرن کا مطلب کیا ہے؟ شاعری، شعر ہے، شاعری، اور یہ ناؤن کا ترجمہ کرنا تھا تو اس لیے شاعری، یہ ایک شاعری ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ سے مطلب ان کا تھا قرآن، اور یہ کہنا کس کا تھا؟ انکار کرنے والوں کا، جو قرآن کا انکار کر رہے تھے تو وہ اپنے دل کو تسلی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے دل کو بھی تسلی شاید دے رہے ہوں، حالانکہ دل مان رہا تھا، لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ کیا بولتے تھے کہ یہ ایک شاعری ہے۔ آپ دیکھیں تنوین کی وجہ سے یہ ایک شاعری ہے، یہاں پہ یہ کا مطلب ہے قرآن، اور یہ کہنا کس کا تھا؟ کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ جو کافر کہہ رہے تھے ان کی بات کو اس سورہ کی اس آیت میں یہاں پہ بتایا۔ ہوا سحر مبین، یہ صاف جادو ہے۔ سورہ صفات کی آیت نمبر 15، مبین دیکھیں صاف جادو ہے، بہت کلیئرلی مجھے پتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، واضح ہے، ٹھیک ہے، یہ کھلا جادو ہے یا یہ صاف جادو ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی پھر سحر مبین، یہ توصیفی ہے۔ یہ سب آپ کی ریویژن کے لیے، اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کلاس میں لے لوں، اگر لوں تو بہت لمبی کلاس چلی جائے گی، ورنہ ایک طرح سے آپ خود ہی اپنے کو ٹیسٹ کریں، اگر دیکھتے ساتھ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا اور میرے بتانے کے بعد آپ کو آ رہا ہے، اس کا مطلب حالات بہت خطرناک ہیں۔ ہوا رسالتم من رب العالمین، آپ اس کو الگ الگ کریں گے اس لیے شد وغیرہ یہاں پہ اتنی، ہوا رسالتن، اور اگر آپ چاہیں ایکسٹرا شد وغیرہ جو آپ لگانا چاہیں اپنی نوٹس میں تو آپ قرآن کھول کے وہاں سے لگا لیجئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پڑھیں گے ہوا رسالتم من رب یہ من بھی ادھر ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ لگا لیجئے گا، چونکہ ہمیں یہاں الگ الگ آپ کو یاد کرانا ہے تو میں نے الگ الگ کے حساب سے کہ جس سے آپ پہچانے۔ ہوا وہ رسالتن پیغام، رسالہ پیغام، سین لام اس کا روٹ لیٹر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، اور پیغام کا یہاں پہ مطلب ہے ناؤن ہے یہ، تو ہوا رسالتن، یہ پیغام ہے، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، یہ رب العالمین تھا، یہ ربو کی پیش جو ہے وہ زیر میں من کی وجہ سے چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، ہوتا ہے رب العالمین، لیکن الحمدللہ رب العالمین میں بھی وہ لی جو تھا اس کی وجہ سے چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا رب، اس لیے میں نے یہاں پہ رب ال لکھا ہے، تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہاں پہ تو رب ال ہے اور یہاں پہ تو انہوں نے رب ال لکھ دیا، یہ رب ال ہی ہے، من کی وجہ سے یہ زیر میں چلا گیا، تو وہ پیغام ہے یا یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، اور آگے اس پیغام کے بارے میں خبر ہے کہ رب العالمین کی طرف سے، ہم نے بتایا کہ فرام دا لارڈ آف دا ورڈز ہوگا، لیکن آپ جو ہے اس کو سے جب اردو میں صرف کریں تو آتا نہیں ہے صحیح سے، اس لیے طرف سے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پیغام ہے، یا پورا کریں پھر، وہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے سب کی؟ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یہ اور کیسے ان دونوں کو جوڑوں؟ اتنا، یہ ہے آپ کا اضافی، یعنی رب العالمین جو ہے وہ اضافی ہے، اور مر ربی جو ہے وہ آپ کا جاری ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ کسی جملے میں جو آگے ایکسٹرا خبر آ رہی ہوتی ہے وہ ان مرکبات کی ہی آ رہی ہوتی ہے، جو آپ نے 4 5 مرکبات سیکھے انہی کی خبر آ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آنا چاہیے، انجوائے کر رہی ہوں گی، بس مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کرے اور آپ کے وقت میں برکت دے، آپ کو شوق دے، خیال دے دے کہ چلیں، وقت تو سب کے پاس ہے، میں تو اس بات کو نہیں مانتی، وہ خیال دے دے کہ ہمیں کتاب کھول کے بیٹھنا چاہیے۔ دعا دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی صبح کے اذکار سے ہی میں نے لی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں جیسے ہی آپ نے دعا دیکھی ہے تو آپ کو
پتا چل جانا چاہیے یہاں پر کہ رضی تو، یہ تو، اب یہ پاسٹ ٹینس کا ورڈ ہے نا؟ جیسے ہی تو کی علامت دیکھی آپ نے، اور یہاں کوئی اسم کی بات نہیں ہو رہی، آپ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ فعل ہے، اور تو کے ساتھ پتا چل گیا کہ میں راضی ہوئی، اور لڑکا کوئی ہوگا تو میں راضی ہوا، یا میں راضی ہوئی ہو چکی تو آپ سمجھ نہیں نا کہ کنفرم ہو گیا، میں راضی ہوں بھی کر لیں، میں راضی ہوئی وہی صحیح پڑ رہا ہے، یا ہوا، دونوں، میں راضی ہوا یا میں راضی ہوئی، یہ میں کا میننگ اس تو سے، یہ علامت ہے یہاں پر، باللہ، اللہ سے، یہاں پہ اللہ کے ساتھ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ سے، میں راضی ہوئی اللہ سے، رضیت باللہ، ٹھیک ہے، اگر کبھی تھوڑی سی عربک آ جائے تو کبھی جب کوئی مشکل ہو، کوئی، اتنا ہی بول لیں رضیت باللہ، کوئی مشکل ہے، کوئی مشکل آئی تو آپ کو پتا ہے کوئی بھی مشکل بغیر اللہ کی مرضی کی نہیں آتی، تو بس اس پہ یہ بول لیں رضیت باللہ، اتنا ہی بول لیں کہ میں راضی ہوں اللہ سے، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے دل میں، اس آزمائش میں انشاءاللہ تعالی پوری اترنے کی کوشش کروں گی، اتنا بولنے کے بعد یہ بولنے، اس لیے میننگ سمجھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک لفظ کی میننگ یاد کریں، ٹھیک ہے، کبھی اچانک جب کوئی سر پہ کوئی بہت بڑی پرابلم آ جاتی ہے نا، آپ یقین کریں کہ دعائیں بھی بھول جاتی ہیں، دعا بھی اکثر سوچتے رہو دماغ میں کہ یہ دعا تھی، وہ دعا کا وہ پہلا والا لفظ ہی نہیں آتا، تو کیونکہ وہ دعا ہم نے بس عربک میں اسی طرح، اور ایسا ہوتا ہوگا شاید آپ کے ساتھ بھی، تو ایسے میں جب ہمیں میننگ یاد ہوگی تو چھوٹا سا ہی فریز بولنے کا اگر ہمیں، ہمارے دماغ کو ہوش ہے، تو رضیت باللہ، اتنا بھی بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، رضیت باللہ، اب جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کہ، اور یہ آگے ربن، رب ہونے سے، میں راضی ہوں، اب یہاں پہ اب اس دعا کو سمجھیے، تو میں نے آپ کو بتائی کہ اتنا بھی یاد کر کے ایک چھوٹی سی دعا بنا کے پڑھ لیں، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے سے، میں مانتا ہوں، میں اس بات پہ راضی ہوں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے سے، راضی ہو نہ ہو اللہ ربی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو بس ہم اپنی ایک بات اللہ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ میں اس بات پہ بہت راضی، کا مطلب بھی وہ اردو والا راضی نہ لیں، بہت خوش ہوں، بہت اطمینان ہے، بہت الحمدللہ ہے اس بات کا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری فیلنگ اس راضی کے اندر ہے، صرف اردو والا راضی مت لے لیجیے گا، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے سے، اور اسلام کے، میں پورا لکھ دوں اس طرح، دین ہونے پر، مطلب ہم کس کس بات پر راضی ہیں؟ اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، دین ہمارا اسلام ہے الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، نبی یا ہمارے یہاں پہ نہیں ہے، سوری، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، ٹھیک ہے،
تو ان 3 باتوں کی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے صبح شام کے اذکار میں رضیت باللہ ربا، یہاں پہ جتنی بار یہ بھی آ رہا ہے نا، یہ تاکید کے لیے، دیکھیں ترجمے میں تو میں نے نہیں کیا نا، تاکید کے لیے آ رہا ہے، ہم بہت زیادہ تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہوئی اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر۔ تو اگر ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں تو یہ زبان سے ہی ہم کہہ رہے ہیں یا عمل کر کے بھی کہہ رہے ہیں؟ عمل کر کے پھر ہم کو، جب ہم یہ صبح شام اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو صبح سے پھر شام تک ہمیں اس دین پر قائم رہ کے دکھانا ہوگا، تب ہم شام میں پھر کہیں گے، پھر شام سے صبح تک قائم رہیں گے۔ وبل اسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر ہم یہ اب ایک طرح سے یہ وہ کر رہے ہیں، کیا کہوں، کومیننٹ کہوں کہ وعدہ ٹائپ کا کر رہے ہیں۔ جب ہم راضی ہیں تو ہم، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسی حساب سے ہم زندگی گزاریں گے اسلام کے دین ہونے پر اور نبی صلی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ تو اگر ہم اس بات پہ راضی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہمیں آنا ہوگا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کر کے ہمیں دکھانا ہوگا۔ تو یہ ہے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی۔ آگے چلتے ہیں سورہ الملک پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ تھوڑا سا 1 منٹ کا میں بریک لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں سورہ الملک۔ مجھے آج کی آیت بتانے کے لیے پچھلی آیت کو بھی تھوڑا سا بتانا ہوگا کہ بس اس کا میں لفظی ترجمہ، اور چونکہ آپ لوگوں نے یاد کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ تبھی سمجھ میں آئے گا، تبھی سمجھ میں آئیں گی آج کی آیات۔ پچھلی آیت دیکھیں، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم لوگوں نے 16 کی تھی، جی ہاں۔ امن تم، کیا بے خوف ہو گئے تم، من اس سے جو فی السمائی آسمان میں ہے، ان یہ کی یخسفا وہ دھسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فَإِذَا تو اچانک، ہیا وہ یعنی زمین، تمور لرزنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے تھے، ہم جو زمین پہ اتنے آرام سے چلتے ہیں اور اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس کو آرام سے اس کو لیتے ہیں کہ زمین کو تو ایسے ہی رہنا ہے، وہ تو
کچھ ہم پھر اسی وجہ سے بے خوف ہو کر، یہاں بے خوف کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اسی زمین پر ہم بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ زمین جو اتنے سکون سے ہے، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اتنی اللہ نے تابع کیا ہوا ہے نا، اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے اس کو کہ ہم جس طرح چاہ رہے ہیں استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد یہ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کر دیا تمہارے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہ جو آسمانوں میں ہے وہ چاہے تو دھسا دے تمہیں زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں یہ بتایا کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کی اگر وہ ذرا سا ایک اشارہ کرے تو یہی زمین جو کہ ہمارے انڈر میں ہے، ہم اس کے اندر ہو جائیں، ابھی جو ہمارے انڈر میں ہے مطلب میں ہماری تابع ہے، پھر ہم اس زمین کے اندر ہو سکتے ہیں۔ یخسفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زمین کھل جائے اور چیز اس کے اندر چلی جائے، لوگ اس کے اندر چلے جائیں، بلڈنگ اس کے اندر چلی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ایک خبر کے بعد دوسری خبر، دوسری خبر کے بعد تیسرا ڈرامہ، اور پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا۔ تو اسی کے بعد اب یہ آیت آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے کہ پچھلی آیت میں، کیونکہ ظاہر یہ سورہ ہے، یہ کنٹینیویشن ہے، ایسے بریک بریک ایک ایک آیت میں پھر وہ بات آ نہیں پاتی، تو اس لیے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پچھلی آیات کو بھی نہ صرف وہ پڑھ کے آئیں، تفسیر بھی تھوڑا سا سوچ کے آئیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آگے کی آیات بہت اچھی طرح دل پہ اتریں گی۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اپنی قدرت کا ہمیں احساس دلایا تھا۔ ایک بات اور میں سورہ ملک کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ ملک، الملک اس کا جو نام ہے، اس سورہ میں، پوری سورہ کے اندر جو بھی کام، وہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، جیسے آسمان کی تخلیق اور جو بھی آپ پوری سورہ میں دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے صرف اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور جو صرف، اور جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، جو چیزیں ہم کو ملی، وہ ان چیزوں کا ذکر ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کر سکتا ہے، اور دنیا کی کوئی مخلوق ہمارے لیے نہیں کر سکتی۔ یہ بھی اس سورہ کی بہت خوبصورت بات ہے، آپ ہر آیت پہ غور کیجئے گا کہ جو کام، جو چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اور جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اور ہمیں ذکر کی ہے، اب جیسے زمین کو ہمارے تابع کیا ہے، تو اس زمین کو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے مسخر نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ زمین کو میرے کنٹرول میں دے دے، ہے نا، میرے لیے مسخر کر دے۔ یہ ایک ایگزامپل دیا میں نے، اور اس طرح پوری 30 آیات کو دیکھیے گا کہ صرف اور صرف انہی چیزوں کا اس پوری سورہ میں ذکر ہے جو صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے یا کر سکتا ہے۔ ام اب آپ کو اس کی میننگ پتا ہے، ٹھیک ہے؟ ام کیا، سوال پوچھنے کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ، خالی حمزہ بھی کیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا میننگ جب کسی لفظ کا حصہ نہ ہو اور الگ سے آ رہا ہو تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بس آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو کیا، امن تم، امن میں آ گئے تم، اب امن کا مطلب امن میں آ گئے تم، اور یہاں پہ اسی امن میں آ گئے تم کو ایک دوسری طرح سے بے خوف ہو گئے تم۔ امن میں آ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خوف میں نہیں ہے ہم، امن خوف کا اپوزٹ ہے، تو بجائے امن میں آ گئے تم بے خوف ہو گئے تم، اور یہ تم لوگ، یہ تم آپ نے جو علامت میں پڑھا تھا، ہم کم تم، میں ہمیشہ آپ کو لیسن کا نام بولوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور جب تم کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا تو بتایا تھا یہ لفظ پاسٹ ٹینس کے یعنی ماضی کے فعل میں لگ کے آتا ہے، اس لیے دیکھیں بے خوف ہو گئے تم۔ تو اس طرح ترجمہ اگر آپ وہ ساری علامتیں اور علامتوں کے ساتھ ترجمہ اچھی طرح سے اپنے لیسن کیا ہوا ہے تو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، یاد کرنے میں آسانی ہوگی، پھر بھی ہم کو یاد کرنا ہی ہوگا، حالانکہ پاسٹ ٹینس میں ہے تو آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ کسی آیت میں اس کے پیچھے کوئی لفظ آئے گا، وہ اس پاسٹ ٹینس کا ترجمہ پھر ہم فیوچر میں بھی کر لیں گے، کیونکہ اس کے پچھلے والے لفظ نے مجھے ہنٹ دیا، کلو دیا۔ اس لیے آپ کو اس سٹیج پر تو حفظ کرنا ہی ہے، یاد کرنا ہی کرنا ہے، لیکن یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے بتایا میں نے کہ تم آ گیا تو یہ جمع کا بھی پتا چل گیا اور پاسٹ ٹینس کا بھی پتا چل گیا۔ کیا امن تم، بے خوف ہو گئے تم، من، من کا مطلب ہوتا ہے ہو، اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور من جو ہوتا ہے، یہاں تو یہ ورڈ بھی تو لکھ دوں، اور من یہ
حرف ہے اور یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو من میں بہت فرق ہے. اس سے جو. پچھلی آیت یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کہا دھسا دے اور یہ کر دے نا. اس کے بعد وہی کہہ رہے ہیں، اور کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو فس سمائی آسمان میں ہے. اور یہ کیا ہو گیا آپ کا جاری. آسمان میں ہے. ان یہ کہ. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ. اور یہ ان جو ہوتا ہے نا، بس سن لیں، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جیسے کہ میں نے بتایا یورسلو ہوتا ہے، ورڈ یورسلو ہوتا ہے. یہ یورسلو کیا ہے؟ یہ پریزنٹ اور فیوچر والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ان آ کے یہاں پہ دیکھیں، اب یہ ان یہاں پہ آیا. اب اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہوں گے وہ بھیجے، حالانکہ وہ بھیجے فیوچر ہی کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ مجھے لکھ لینے دے پہلے. یہ ہو گیا اس کا ترجمہ. اور یہ ہو گیا اس کا. اب دیکھیں وہ بھیجے، یہ فیوچر کی تو بات ہو رہی ہے نا. فیوچر کا ہی میننگ آ رہا ہے کہ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فس سمائی آسمان میں کیا ہے. اور یہاں پہ ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش عظیم پر بیٹھا ہوا ہے نا. عرش عظیم عرش پر ہے. اور یہ فیلنگ اس میں ڈالنے کی بھی بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو کنٹرول ہر جگہ سے ہر جگہ ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں. کوئی اس بات پہ سمجھیں کہ ایک انسانی سمجھ کے لیے کہ جو ہمارے سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے وہ شاید کہ ہمیں اتنے اچھے سے نہ دیکھ سکے، ہے نا. لیکن کوئی چیز جب آپ اوپر سے کسی چیز کو آبزرو کر رہی ہوتی ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم پورے میلبرن کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن جب ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں ہمیں پورا میلبرن دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی فیلنگ لے کے دل میں آئیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہم کو ہر چیز کرتا دیکھتا ہے. اور ہم اسی زمین پر گناہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں چاہوں تو زمین کو کیا نہ کر دوں. تو جب کوئی گناہ ہم کریں تو ہمیں خیال آنا چاہیے کہ ابھی اسی وقت چاہے اللہ تعالیٰ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں. اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر ہمیں استغفار کی مہلت کبھی کبھی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ناراض ہو جاتا ہے جب، ہے نا، تب وہ استغفار کی بھی مہلت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. استغفار کی بھی مہلت نہیں ہوتی. تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے. آئی مین این یورسلا کی وہ بھیجے علیکم. اب یہ اللہ یہ جاری ہو گیا. یہ کیا تھا؟ اللہ. اور اس کے آگے ورڈ یہ کم جو ہے یہ زیر والا ہے نا. ابھی آج میں نے آپ کو بتایا کہ کم جو ہے وہ زیر والا ورڈ ہے، تو اس لیے یہ جاری. علیکم تم پر، یعنی تم لوگوں پر. آپ کو پتا ہے ہم کم تم، تو یہ پورا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم لوگ. حاسبہ پتھروں والی آندھی. مطلب اب یہ جب بھی یہ سب باتیں ہوں تو آپ اللہ تعالی کو سمجھیں. ٹھیک ہے. اور جب اس طرح کی آندھی، بہت شدید آندھی، تیز آندھی، ایسی آندھی جو اپنے ساتھ پتھر بھی اڑا لائے. پتھروں والی آندھی. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار شاید کہ عربک میں ڈفرنٹ ٹائپ کی آندھیوں کے لیے، ڈفرنٹ ٹائپ کی بارشوں کے لیے، ڈفرنٹ ٹائپ کی ہواؤں کے لیے الگ الگ نام ہیں. ہوائیں کئی طرح کی ہیں. بس وہ ایک چھوٹا سا ورڈ آ جاتا ہے اور اس ورڈ میں پورا پیراگراف چھپا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہوا ہوگی. اچھی ہوا ہوگی، نعمت والی ہے، راحت والی ہے، یا عذاب والی ہے. تو بالکل اسی طرح حاسبہ پتھروں والی آندھی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہم بے خوف ہو کے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، منمانی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. پتھروں والی آندھی. فَسَتَعْلَمُونَ. اب یہ میں لگا دوں س بھی ایک علامت ہوتی ہے، اور سوفا اگر کسی لفظ کے آگے دکھ جائے، یہ دونوں بھی علامت ہوتی ہیں کسی لفظ سے پہلے، تو وہ فیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں سا ہے اور ف تو آپ جانتی ہیں. ف تو ایک ورڈ یہ ہو گیا، ایک ورڈ یہ ہے، اور پھر یہ ورڈ ہے آپ کا
جو آپ نے اپنے لیسن میں یاد کیے ہوئے، تعلمون، سیم یہی ورڈ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، تم جان لو گے. تو فا کا مطلب ہو گیا پس. مطلب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بجائے اس کے کہ یہ چیز آ جائے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہم سدھر جائیں. پس ان قریب. اس کا مطلب ان قریب کا مطلب ہوتا ہے، اگر کسی کے لیے تھوڑا زیادہ انگلش ارے آئی مین اردو کا ورڈ پڑھ رہا ہو تو وہ یاد کر لے، جلدی ہی. تم، اب یہ دیکھیں تا سے پتا چل گیا تم، عین لام میم سے جاننا یعنی علم جان لو گے، اور یہ اونا سے پتا چل گیا لوگ، تم لوگ. آپ کے ترجمے میں یہ لوگ نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو بریکٹ میں کر رہی ہوں. تم جان لو گے. آپ چاہیں تو پورا یاد کر لیں، چاہے تو اگر آپ نوٹ سے، اگر وہ جو میں اسکرین بھیجتی ہوں بعد میں اس سے یاد کریں گے تب تو آپ تم جان لو گے کریں گے، اگر اس پیج سے یاد کریں گی تو تم لوگ جان لو گے یاد کر لیں گی، دونوں صحیح ہے. تو یہ فا کا مطلب ہے پس، سا کا مطلب ہے انقریب. یہ سا اور صوفہ دونوں کا ہی مطلب انقریب ہوتا ہے. اور تم جان لو گے، یہ تھرڈ والا. کیفا، کس طرح یا کیسا. جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہیں وہ اس ورڈ کو سب جانتے ہوں گے، کیونکہ بہت ہی کامن ورڈ ہے. کیفا حالو کا، کیفا حالو کی، کیا حال ہے آپ کا، ہے نا. کیفا ورڈ سب کو پتا ہوتا ہے. کیس کیسا، اب میں کیسا دیکھو اس یہاں پہ میں لین کی طرح پڑھ رہی ہوں کیفا، تو اردو میں بھی کیسا بول رہے ہیں، حالانکہ یہ کیا ہونا چاہیے، کیسا. کیفا کیسا. نذیری، اب یہ لفظ بہت سمجھنے والا ہے، ٹھیک ہے. کیفا کیسا. نذیری، اب دیکھیں کوئی لفظ بھی زیر، میں اس بات کو جو میں کہتی ہوں کہ کسی لفظ کے زیر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. اور اس پوائنٹ کو بہت غور سے سنیں، کسی بھی لفظ کے زیر میں جانے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ دونوں وجہیں آپ کو پتا ہے، دو وجہ ہوتی ہے، دونوں پتا ہے. اس سے پہلے حرف جر ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. یہ کیفا ہے، اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے. پھر آپ کا کوئی، اب یہ کیفا حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ اسم نہیں ہے. یا پھر وہ مرکب اضافی ہونا چاہیے. مرکب اضافی میں بھی ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلے کوئی اسم ہونا چاہیے جو کہ ال یا تنوین کے ساتھ نہ ہو. تو چلے یہ ال اور تنوین کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ اسم بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ اس کے زیر میں جانے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، اور وہ وجہ میں اب بتانے جا رہی ہوں، آپ غور سے سنیں. یہ ورڈ تھا دراصل. نذیری، کیا تھا یہ ورڈ، نذیری، جس کا مطلب ہے ڈرانا میرا. ڈرانا، نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، اور یہ تھا ایکچولی مرکب اضافی. نذیر ڈرانا یا میرا. اب یہ یا جو ہے یہ حذف کر دیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے یا کو چھپا دیا. لیکن یہ زیر کا، یہ یا کی وجہ سے یہاں زیر آئی تھی، ایکچولی یہ ورڈ یہ تھا یہ. چلیں اوپر میں اور کھولتی ہوں اس کو. یہ تھا نذیر پلس یا، اس طرح یہ مرکب اضافی بن رہا تھا. تو آپ کو پتا ہے مرکب اضافی بننا ہے تو یہ تنوین تو ہٹنا پڑے گا نا. اس کی یہی شرط تھی کہ پہلا اسم جو ہو ال اور تنوین کے بغیر ہو، تو یہ تنوین کو ہٹاتے ہیں. سنگل کر دیا. ابھی بھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ یہ یا جو تھی، یہ میری والی یا جو ہوتی ہے، یہ اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تبھی زبان پہ آسان ہوگا. نذیر ہوئی، کیسا لگ رہا ہے، نذیر ہو، کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، نہیں پڑھا جا سکتا. یہ یہ اور یا ساکن ملا کے نہیں پڑھا جا سکتا، ٹھیک ہے. اس کی کوئی آواز عربک میں نہیں ہے. زبر ہوتا تب تو ملا لیتے، ای کر دیتے نا، جیسے ابھی زبر کے بعد یا کیفا، اس کا تو چلے رول مل جاتا ہے. لیکن وہی یہاں پیش اور یا کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ پیش کے ساتھ یا ساکن مل نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے. ویسے بھی یہ والے یا میں اور اس والے یا میں بھی فرق ہے. یہ یا حرف کا فرق ہے، یہ یا تو ایک ورڈ ہے. یہ میرا والا ورڈ ہے، مائن مائی والا، ٹھیک ہے. تو اب یہ یا جو ہوتی ہے یہ اپنے سے پہلے زیر چاہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ زیر میں چینج ہو گئی یہاں پر. تو یہ بن گیا اس طرح سے نذیری، ٹھیک ہے. نذیری ڈرانا میرا. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں پچھلی آیت دیکھیے، پچھلی آیت تو یہاں پہ ہے نہیں، اسی لیے الگ الگ کر لینے میں وہ ہو جاتی ہے. یہاں پہ آ جائیے.
اب پچھلی آیت تھی، آپ دیکھیں تمور، آپ دیکھیں خبیر، صدور، صغیر، کبیر، خبیر، آپ دیکھ رہے ہیں سب تمور. اب یہاں پہ نذیری کے بجائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا کو حذف کیا اور یہ ہو گیا نذیری. جبکہ ہم آیت کے ساتھ جب ہم وقف کریں گے تو ہم اس کو پڑھ لیں گے نذیر. تو یہ سب کے ساتھ اسی پیٹرن پہ آ گیا نا. آپ سمجھ رہی ہیں؟ یہ ہے خوبصورتی قرآن کی. اس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو خوبصورت بھی بنایا. نذیری بھی کر دیتے اللہ تعالیٰ تو ہمیں پڑھنا تھا. ہم یہاں پہ پڑھتے، یہاں تک پڑھتے تمور، یہاں پہ پڑھتے خبیر، یہاں پہ پڑھتے النشور، اور یہاں پہ پڑھتے نذیری. تو ہمیں پڑھنا تھا نا. اگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہتے تو ہمیں پڑھنا ہی تھا. لیکن ہمارے لیے، ایک سننے والے کے لیے بھی بہت اچھا. پھر بتائیں، اگر تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیں تو کیا کسی میوزک، کسی گانے بجانے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا. تو یہ یا غائب ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ یا غائب ہو گئی، لیکن یہ زیر ہم کو اس یا کے ہونے کا پتہ دیتی ہے. ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ یہاں پہ یا تھی جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھپا دی. آپ دیکھیں کسی بھی اس سے پہلے کہ میں پھر بار بار مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے. آپ آج کی دونوں آیتوں میں یہ تھا، اس وجہ سے میں لے کے آئی. یہاں پہ دیکھیں، سب میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پیچھے کسی وجہ سے پیش ہے. اگر یہاں زیر ہے تو اس کے پیچھے کسی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر یہ زیر آپ کو نظر آ رہی ہے. باقی سب دیکھیں یہاں پہ پیش تمور ہی یا تمور، کیف نذیری یہاں پہ کیوں ہے. تو یہ الرٹ کر دیتی ہے. تو یہ تھوڑی سی عربک ہم کو، تھوڑی سی نہیں، تھوڑی زیادہ سی جاننی پڑے گی، اور اس کے لیے بہت زیادہ سی محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، نذیری ڈرانا میرا. تو یہ زیر بتا رہی ہے، میں اس کو ریڈ سے کر دوں، یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پر یا متکلم تھی. وہ جو یا اور نہ والا چیپٹر ہے نا، یا نہ والا چیپٹر، اس چیپٹر والی یا تھی. اور اس کا ترجمہ ہوگا، میں اس کو ریڈ سے ترجمہ بھی کر دوں جس سے آپ سوچنے پہ مجبور ہوں. ڈرانا میرا. وَلَقَدْ، اور، و اور، لا، البتہ، قد تحقیق. یہ دونوں لا اور قد دونوں یقین کے لیے، یہ دونوں الفاظ بہت شدید یقین کے لیے. کیسے لکھوں؟ یقین. اور یہ بہت آئیں گے قرآن میں، اس لیے میں نے یہاں پہ لکھا یقین کے لیے آتے ہیں یہ دونوں الفاظ. اور جب بھی لقد کے بعد کوئی بات آئے تو بہت غور سے پڑھیے اس کو. اور البتہ، تحقیق. کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا. تو یہ تھا مطلب کذبا کا. ٹھیک ہے، کذبا اس نے جھوٹ بولا. اس طرح کے الفاظ بھی آپ نے یاد کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب کذبا ہوا، اب فوراً دماغ جانا چاہیے کہ جب یہ شد ایسے ہی تو نہیں آ گئی، کوئی وجہ ہوئی. ٹھیک ہے، تو جب ورب اس فارم میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود، ظاہر وہ خود جھوٹ بول ہی رہا ہے. اگر کسی دوسرے کو ہم کہیں کہ وہ جھوٹا ہے حالانکہ وہ سچا ہے تو ہم تو جھوٹ بول رہے ہیں نا. لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ اس نے جھٹلایا، کسی دوسرے کی بات کو وہ جھٹلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں وہ غلط کہہ رہا ہے. ایک تو دیکھیں جھوٹ بولنا سمجھ میں آتا ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن آپ کو میں کہوں کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو دونوں میں فرق ہو گیا نا. اس کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ بولا، وہ خود جھوٹ بول رہا ہے. لیکن کذبا کا مطلب ہوتا ہے اس نے جھٹلایا. اب وہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے. اس نے جھٹ لایا. دونوں پاسٹ ٹینس کے ورڈ ہیں تو اس شد نے دیکھے اتنا فرق کر دیا. تو یہاں اس کا میننگ ہوگا جھٹ لایا. الذین، اب ظاہر ہے جھٹلایا تو کسی کو جھٹلائے گا نا، ان لوگوں کو. اس کو ہسٹری پتا تھی، اس قرآن میں بھی پڑھ رہا تھا اور ہسٹری کی کتابوں میں بھی پڑھ رہا تھا کہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات کیے. قوم سمود کے ساتھ کیا معاملہ کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ وہ بات ہو رہی ہے. اس کو عمل کیسے ہے کہ وہ جھٹلا رہا ہے ان باتوں کو. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، کذبا
جھٹلایا ان لوگوں کو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے. اب یہ من قبلی جاری اور قبلیہم اضافی، ان سے پہلے تھے. فکیفا، تو یہ ہے فورتھ پیج، بعد میں پیج نمبر ڈالوں گی. تو کیسا، ف تو کیفا کیسا، کانا تھا. اب یہاں پہ بھی دیکھیے نکیری، یہ جو زیر ہے یہاں پر، یہ کانا بھی کوئی ایسا نہ حرف جر تو نہیں ہے، یہ کانا ورب ہے. تو یہ زیر بتا رہی ہے کہ یہاں پہ یا متکلم ہے. عذاب میرا، بلو سے ہے، یہ بلو ہے. دیکھیں نکر کا تو آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں نا کہ نکر کا میننگ بھی عذاب ہے. نکر کا مطلب ہے کسی، اس چیز کو بھی بہت ہی واقعی اگر غور کیا جائے اور قیامت کا سین سوچا جائے اور پھر اس لفظ کو دیکھا جائے. قیامت کا سین کیا، دنیا میں جب عذاب آتے ہیں، کہ ایک تو دیکھیے اللہ تعالیٰ رب ہے نا ہمارا، ہماری کیئر کر رہا ہے، ہمیں ہر حال میں کیسا رکھ رہا ہے. اور جب عذاب آتا ہے، اس لیے یہاں پہ عذاب کیا کہ لا تعلقی. ہم کو بھی کبھی کبھی آپ کو حیرت نہیں ہوتی جب دیکھتی ہیں کہ ایسے ایسے سین دیکھتی ہیں یا اس طرح کے ارتھکویک دکھائی دیتے ہیں، اس طرح کے سیلاب دکھائی دیتے ہیں، تو ایک سیکنڈ کو جب اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کو سوچو، رحیم اور رحمان ہونے کو سوچو، پھر اس کے بعد جب وہ عذاب دیکھو تو کیسی دونوں چیزیں کیسی محسوس ہوتی ہیں. ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے نا، ہمارا دل سمجھ نہیں پاتا، دماغ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی چیز کا یہاں پہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سے، یہ نکیر ورڈ اگر سمجھ میں آ جائے، نکیر کا مطلب ہوتا ہے لا تعلق ہو جانا. استغفر اللہ العظیم. مطلب اللہ تعالیٰ پہچان، جیسے کوئی انسان کسی کو، آپ کیسے بتاؤ کہ کوئی کسی کی بہت کیئر کر رہا ہے اور اچانک وہ لا تعلق ہو جائے اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، اب چاہے وہ مصیبت میں ہے چاہے وہ جس میں ہے. تو نکیر کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلق ہو جانا. تو اس لا تعلقی، اب اللہ اگر لا تعلق ہو جائے تو وہ کیفیت کیا ہے، پھر وہ عذاب کی کیفیت ہے. اور جب یہ بات سمجھ میں آئی تب ہمیں بھی یہ سمجھ، تب وہ دل میں وہ جو کیفیت کبھی کبھی رہتی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ تو کتنی محبت کرتا ہے. پھر اسی وقت یہ عذاب بھی اس طرح کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب یہ جس وقت عذاب ان کے اوپر آیا تو ایسا ہو گیا جیسے، میں بتا نہیں پا رہی ہوں. تو نکیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نہ جو اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیں گے، میں ڈکشنری کا میننگ بھیجوں گی، اس کا میننگ ہوتا ہے نہ پہچاننا. یہاں پہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر لا تعلق والی، دیکھیں تعلق تو ختم نہیں ہوگا ہمارا، تو اللہ تعالیٰ کے ہم بندے غلام رہیں گے ہی، اللہ تعالیٰ ہمارا رب رہے گا ہی. لیکن جس وقت عذاب آ رہا ہے تو ایسا ہے جیسے لا تعلقی کی بات آ گئی، اس وجہ سے وہ عذاب ان لوگوں پر آ پڑا. ٹھیک ہے، تو نکیر میں یہ میننگ ہے لا تعلقی کا، عذاب میرا. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ اگر یہ عذاب تو اس لا تعلقی کے اندر وہ سینس آ رہا ہے. اصل میننگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ he did not care. کیا میں بتاؤں، جو وہ محبت کا تعلق تھا وہ ان گناہوں کی وجہ سے، اس شیر ہو کر زمین پہ رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کے، وہ اس سیکنڈ جس وقت عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ایسے کہ لا تعلقی کی فیلنگ کر دی، وہ عذاب کی شکل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے عذاب کی میننگ. نون کاف را کا میننگ ہوتا ہے کسی کو پہچاننا، لا تعلق ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ کیئر والی فیلنگ کا چلا جانا. تو یہ لا تعلقی جو ہے وہ جس چیز میں وہ اسی کو کہا گیا عذاب. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں، وہ لا تعلقی بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، وہ لا تعلقی کی فیلنگ بہت اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ترجمہ کیا گیا عذاب. ٹھیک ہے، اس آیت کو، ان تینوں آیتوں کو پچھلی دیکھیں، کچھ کنیکشن نہیں بن پاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ لوگ ورڈ میننگ یاد کریں، پھر پوری آیت کی ایک کلاس میں پوری آیت کی پوری 300 آیتوں کی تفسیر کی جائے گی، تب پچھلی آیت سے کنیکشن بنے گا، پچھلی باتوں سے کنیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. ٹھیک ہے، پیج نمبر بھی ڈال دوں، ایک منٹ، پھر پیج نمبر تو میں بعد میں بھی ڈال سکتی ہوں. 1 2، پھر یہ ہے 4،
اور یہ ہے 3۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ان آیات میں کہ جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی جب ان کے پاس جیسے آج یہ جھٹلا رہے ہیں یا جیسے آج ہم جھٹلا رہے ہیں، تو جب ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا، تو جب تو کیسا تھا عذاب میرا، مطلب تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھ لو کہ انہوں نے جب جھٹلایا تھا تو کیسا تھا عذاب میرا ان کے اوپر، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو، تو ان سب کی باتوں کو، یا ہم اور بھی جیسے دیکھیں تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سبق لے لینا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مثال بنا دے، ہم کیوں نہ دوسروں کی مثال سے دیکھیں اور سدھر جائیں، اور اس نکیر کی فیلنگ کے اندر کبھی بھی نہ ہمارا اللہ ہم سے ہو۔ اس بات کو بہت ہی نکیر لفظ، بہت نکیری یہاں بھی وہی ہے کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے، میں یہاں لکھ دوں نکیری، اور پھر یہ یا کیا یہ حذف ہو گیا، اور یہ زیر بتاتی ہے کہ یا یہاں موجود ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ زیر آئی ہی تھی یا کے لیے، یہ زیر یہ زیر یا کے لیے آئی تھی، ورنہ یہاں پہ کیا تھا، یہاں پیش ہوتا، اگر یہ یا نہ ہوتی کوئی دوسری چیز ہوتی تو یہ زیر نہیں آتی، یہ زیر یا کے لیے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگی یہ بات۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن میں 17-18 بار، میں مطلب ہو سکتا ہے ایگزیکٹ میں نہیں بول رہی ہوں، ایسے بہت ساری سورہ بقرہ میں بھی 2 جگہ اس طرح سے آیا ہے، وہاں بھی میرا کا ترجمہ آتا ہے، تو یہ بات اگر سمجھ جائیں گی تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔